السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشہ بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ بھارت میں مظالم کا شکار کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا مشن۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب سے امریکہ روانہ ہو گئے، شام 7 بجے پہنچیں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقات بھی شیڈول۔ بھارت نے جنت نظیر وادی کو جہنم بنا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو 48ویں روز میں داخل۔ وادی میں خوراک اور ادویات کا بحران مزید سنگین۔ پیلٹ گن سے نابینا رافیہ کی داستان نے دل دہلا دیے۔ بھارتی فوج نے رافیہ کو سرعام پیلٹ گن سے چھلنی کر دیا۔ نائب سکھر نے جیکب آباد میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا۔ عباس جکھرانی صوبائی مشیر جیل خانہ جات اعجاز جکھرانی کے کزن ہیں اور ان کے خلاف 3 ماہ سے فریال تالپور کو تحفے میں دی جانے والی گاڑی کے حوالے سے تحقیقات جاری تھی۔ انہوں نے بم پروف گاڑی کیس میں ضمانت لے رکھی تھی۔ آج ضمانت مکمل ہونے پر نیب نے گرفتار کر لیا۔ نیب سکھر پی پی رہنما خورشید شاہ کو ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کرے گی۔ نیب کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے سیل کر دی گئے۔ اجڑے کراچی کا مالدار مالی نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ ڈی جی پارکس کراچی لیاقت قائم خانی کے گھر سے 110 ارب روپے کا خزانہ نکل آیا۔ صرف 15 کروڑ روپے کا سونا شامل۔ ایک تجوری کھلی تو کرنسی، سونے، جوہرات اور طلائی سکوں کے ڈھیر لگ گئے۔ نیب کو مزید ایک اور تجوری کھلنے کا انتظار۔ کراچی میں ڈینگی بے قابو، ناظم آباد کے 2 ریاستی دم توڑ گئے۔ 24 سالہ سونیا اور 22 سالہ اویس کو گزشتہ رات اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ شہر میں ڈینگی سے اموات کی تعداد 10 ہو گئی۔ شہر قائد میں کانگو سے متاثرہ ایک اور شہری بھی چل بسا۔ رواں سال سندھ میں 50,000 سے زائد افراد ملیریا میں مبتلا۔ حکومت سندھ کا بڑا اقدام، کچرے میں مدفون کراچی کی صفائی کی ٹھان لی۔ صوبائی حکومت کا 11 سال بعد آج سے صوبائی دارالحکومت سے کچرا صاف کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صفائی مہم کی خود نگرانی کریں گے۔ ضلعی انتظامیہ کو اخراجات کے لیے 5 کروڑ روپے بھی جاری۔ صوبے میں برسوں بعد کتا مار مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ گھوٹکی میں مندر جلائے جانے اور میڈیکل کی طالبان امرتا کی خودکشی کا واقعہ۔ وفاقی حکومت نے تحقیقات کے لیے 21 رکنی وفد تشکیل دے دیا۔ وفد کی سربراہی پارلیمانی سیکرٹری ہیومن رائٹس لال چند کریں گے۔ وفاقی حکومت وفد کی تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کرے گی۔ لاہور کے علاقے فیروز پور روڈ پر ڈمپر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا، دوسرے کو تشویشناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ کینال روڈ پر مزدہ مسلم ٹاؤن انڈر پاس سے ٹکرا گیا۔ چھت پر بیٹھا 10 سالہ لڑکا شدید زخمی، فیضان کے نام سے شناخت، ہسپتال منتقل۔ گلشن معمار کراچی کے فارم ہاؤس سے دوران نائٹ پارٹی پراسرار طور پر لڑکی جاں بحق۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے لڑکی کے 2 دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق شبہ ہے کہ لڑکی کی موت نشہ آور چیز کھانے سے ہوئی۔ چونیا میں بچوں کی اغوا، زیادتی اور قتل کے واقعات، خوف و ہراس کی فضا برقرار اور سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز دوسرے روز بھی بند۔ شہریوں کا اغوا اور قتل میں ملوث ملزمان کو پھانسی دینے کا مطالبہ۔
امریکہ نے ایرانی مرکزی بینک پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پابندیاں سعودی عرب کی آئل ریفائنری پر حملوں پر عائد کی گئی ہیں. ایرانی مرکزی بینک کے گورنر نے نئی امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا. عبدال نصر حماتی نے اپنے بیان میں کہا، نئی پابندیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ خالی ہیں. کراچی والے ہوشیار، آج سے 24 ستمبر تک شہر میں ہیٹ ویو کا امکان. محکمہ موسمیات کی سمندری ہوائیں بند ہونے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی. اور آواز ایسی جیسے کوئل کوک رہی ہو، کانوں میں رس گھول دینے والی مدھر گیت. ملکہ ترنم نور جہاں کا آج 93واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. 1965 کی جنگ میں ملکہ ترنم کے گیتوں نے قوم اور فوج میں جو بلبلہ پیدا کیا تھا وہ یاد ہے اب تک. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنسز کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر فریقین کی درخواستوں کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 10 رکنی بینچ 24 ستمبر کو ریفرنس مخالف درخواستوں کی سماعت کرے گا. اسلام آباد سے مرتضی اور کی رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے آغا کے خلاف صدارتی ریفرنسز کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے 10 ججز پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا. فل کورٹ بینچ جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور ملک، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس قاضی محمد امین پر مشتمل ہے، جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے. سپریم کورٹ کا یہ فل کورٹ بینچ 24 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر فریقین کی دائر درخواستوں کی سماعت کرے گا. اس سے قبل 17 ستمبر کو درخواستوں کی سماعت سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے کی تھی. تاہم گزشتہ سماعت پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک کی جانب سے بینچ کے 2 ججز جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن کے مستقبل کے ممکنہ امکانی مفاد کے پیش نظر اعتراض کرتے ہوئے فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کیا تھا، جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان شامل نہ ہوں. جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے کیس کی سماعت سے معذرت کے بعد لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی استدعا منظور کرتے ہوئے بینچ تحلیل اور نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا تھا. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب سے IMF کے مشن چیف نے ملاقات کی. عمر ایوب نے وفد سے گفتگو میں بتایا کہ بجلی چوروں کے خلاف مہم کے مثبت نتائج مل رہے ہیں. ملک میں 80% فیڈرز لوڈ مینجمنٹ سے آزاد ہیں. اب ہم ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ملک میں مقامی وسائل سے سستی بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئی قابل تجدید توانائی پالیسی لا رہے ہیں. دیکھیے عامر سہل کی رپورٹ. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب سے IMF کے مشن چیف ارنیسٹو رامریس کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. وفاقی وزیر نے پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے وصولیوں میں اضافے اور لائن لاسز میں کمی سمیت اقدامات میں کامیابیوں سے آگاہ کیا. اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر عمر ایوب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، گزشتہ مالی سال کے آخر میں ماہانہ 38 ارب روپے بڑھنے والے گردشی قرض کو 26 ارب روپے پر لائے. رواں مالی سال جولائی میں گردشی قرضے کو مزید کم کر کے 18 ارب روپے پر لے آئے. عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف مہم کے مثبت نتائج مل رہے ہیں. ملک میں 80% فیڈرز پر لوڈ مینجمنٹ سے آزاد ہیں. اب ہم ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ملک میں مقامی وسائل سے سستی بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئی قابل تجدید توانائی پالیسی لا رہے ہیں. اعلامیے کے مطابق IMF وفد نے اہداف کے حصول اور قابل تجدید توانائی پالیسی تیار کرنے کے لیے پاور ڈویژن کی کوششوں کو سراہا. پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس اسکیم میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے دلچسپی کا باعث نہ بن سکی. اسکیم 8 ماہ میں صرف $3 کروڑ ہی حاصل کر سکی. ماہرین نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں مؤثر آگاہی مہم نہ چلانا اور کم شرح سود اسکیم کی عدم مقبولیت کا باعث بنی. دیکھیے عامر سیال کی اس رپورٹ میں. السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشہ بطول. نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. بھارت میں مظالم کا شکار کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا مشن. وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب سے امریکہ روانہ ہو گئے. شام 7 بجے پہنچیں گے.
27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقات بھی شیڈول۔